آپ دیکھ رہے ہوں گے پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. انڈیا میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ بہت ہی اذیت کا سامنا لوگ کر رہے ہیں بیچارے, سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آکسیجن کی کمی ہے اور ایمبولینسز کی کمی ہے, راستے بلاک اور دس اینڈ دیٹ, بہت مشکلات چل رہی ہیں. اور پاکستان میں بھی آپ ریسنٹ جو رپورٹس آ رہی تھی کہ آکسیجن کے استعمال کی شرح 91% تک اسپتالوں میں جا پہنچی ہے, اور یہ کنسرن شروع ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں آکسیجن کی پروڈکشن بڑھانا ہوگی. اس حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر نے کچھ تجاویز بھی قوم کے سامنے رکھی تھی کہ ہم 72 گھنٹوں کے اندر کس طرح سے آکسیجن کی پروڈکشن کر سکتے ہیں اتنی. بہرحال ایک طرف یہ سارا سینیریو دنیا اس مشکل سے لڑنے کے لیے اور ویکسینز کی تیاری اور سائنٹسٹ, ریسرچ لیبز, پیسہ خرچ ہو رہا ہے سارا کچھ. دوسری طرف ہمارے آپ کے جناب فیورٹ گوگلی خلیفہ صاحب مرزا مسرور صاحب کی جماعت کیا کارنامے سر انجام دے رہی ہے, احمدیہ کلٹ کیا کارنامے سر انجام دے رہا ہے. ایک منٹ دیکھیں, بات سنیں. چونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم بھی مطلب آ جائیں. تو انہوں نے جو سارا کچھ دیکھا ہے نا کہ بعض ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ ہندوؤں نے یا کسی دوسرے پنڈت نے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے یا اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں پیچھے کیوں رہوں, سوال ہے کہ میں کیسے حصہ ڈال سکتا ہوں. یس تو ہم بھی کچھ انہوں نے سوچا, ذہن لڑایا, جگاڑی ذہن ہے جناب. آپ کو پتا ہے کہ ہم کو جگاڑ لگائیں کہ وہ جاندے چور دی لنگوٹی, کوئی ایک آدھ پنڈت تو ہمارا بھی مرید ہو ہی جائے گا نا. اگر وہ ہو گیا تو اس کے 5-6 بھگت بھی پیچھے جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے. تو کیا کیا جناب, یہ انہی کی زبان میں جیسے وہ ایک پھکی والا بس میں چڑھتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے جی جناب میں کوئی تقریر نہیں کراں گا, میں کوئی لیکچر بازی نہیں کراں گا, بس جے تواڈے گٹیاں گوڈیاں چ پیڑ تے انج تے اونج. تو یہ جناب ایک چٹکی کھائیں, قیمت صرف جی لالا جی بڑے بھائی صرف 30 روپے. سستا جگاڑو علاج جناب. یہ دفع کریں ساری لیبز کو, سائنسدان اپنی ڈگریاں جلا دیں, اپنے سر میں تیل ڈالیں, کسی بیچ پہ جا کے بیٹھ کے انجوائے کریں آرام سے, آپ نہائیں دھوئیں, کیونکہ ہمارے پاس جناب کووڈ-19 کا علاج پہنچ چکا ہے. اور وہ رہا جناب آپ کی سکرین کے اوپر, اور ایویں شیویں کو بس میں پھکی نہیں, باقاعدہ نظارت عالیہ جناب جنوبی ہند صدر انجمن احمدیہ قادیان کی طرف سے سٹیمپ لگ کے, ٹھپا لگ کے, نیچے ایڈیشنل ناظر اعلیٰ جنوبی ہند خاکسار کے سگنیچر کے ساتھ 29/4/2021 تازہ ترین نسخہ جناب حاضر خدمت ہے. تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ ایک چائے کے چمچ شہد میں ایک چٹکی ادرک کی ملا لینی ہے آپ نے, اور روزانہ صبح و شام استعمال کرنا ہے. یاد کریں ناظرین, پاکستانی ناظرین, یہ بیرون ممالک آپ لوگوں کو تو شیخ صاحب آپ ادھر ہی پلے بڑے ہیں, آپ کو نہیں اتفاق ہوا ہوگا. یہاں ہمارے جو لوکل بسیں چلتی ہیں نا, اس میں یہ شغلہ بڑا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ایک صاحب جناب سوٹ بوٹ پہن کے اور لوکل بس میں گھس جائیں گے اور وہ کہیں گے ایک چٹکی اور سالوں کی آپ کی دردیں دور, آپ جناب روبوٹ بن جائیں گے, آپ دیواروں پہ چڑھ جائیں گے, آپ میں طاقت کی میں کہتا ہوں دریا پھوٹ پڑے گا. ایک چٹکی جناب. یہ نمبر 2, ایک چائے کے چمچ اولیو آئل, زیتون کا تیل جناب. یہ ہمیں نہیں بھولے ہیں زیتون, یہ کہتے ہیں جی زیتون کا ذکر پھر بھی آ گیا ہے جی. تو اولیو آئل میں ایک چٹکی, اس میں بھی ہلدی ملانی ہے آپ نے, اور ملا کر صبح شام آپ جناب استعمال کریں. بہرحال یہاں یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ استعمال کیسے کرنی ہے, وہ لگا لینی ہے جدھر کرونا نے کاٹا ہو. یہ میں ذرا تفنن کہہ رہا ہوں, ہمارے ایک بڑے پیارے منسٹر ہیں, وہ کہتے تھے سائیں یہ کرونا کٹیں دا کیویں, کہاں پہ کاٹتا ہے, یہ کیسے کاٹتا ہے. تو یہ بھی ان کے جیسے سائیں ہیں, یہ سائیں بتانا تو تھا نا کدھر لگائیں سائیں اس کو, اور جدھر کرونا نے کاٹا ہے ادھر لگانا ہے, اس کو کھانا ہے. کیونکہ ہلدی جو ہے نا یہ ایکسٹرنل اس پہ بھی یوز کی جاتی ہے, شہد اور اس میں ملا کے کوئی زخم وغیرہ ہو اس پہ بھی لگاتے ہیں. ویسے دودھ میں ڈال کے پیتے بھی ہیں, تو حضرت بتا دینا تھا کہ اس کا کرنا کیا ہے. اور ویسے کیا ہی اچھا ہوتا آپ اس میں کچھ تھوڑی مزید ڈیٹیلز بتا دیتے کہ کیسے یہ جا کے اندر کورونا سے فائٹ کرے گی اور اس کو مارے گی اور باہر پھینک دے گی. لہٰذا آپ اپنے ضلع جماعت کے جملہ احباب جماعت کو درجہ والا نسخہ استعمال کرنے کے حوالے سے مطلع کر دیں. ہر بندے کے گھر میں یہ پرچی پھینک دو, دروازہ نہیں کھولتا تو اس میں وٹا باندھ کے اس کی کندھ کے اوپر سے پھینک دو, یہ ان کو بتا دو, کیونکہ ضروری سرکولر ایڈیشنل نظارت علیہ جنوبی ہند کی طرف سے یہ آج ہی مطلب تازہ ہوا ہے 29 تاریخ کو. آپ کے تاریخ بدل چکی ہے لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی 29 ہے. آج کی تاریخ مطلب the latest مطلب یہ چیز ہے. یس, امید ہے کہ آپ بفضل تعالیٰ بخیر و عافیت ہوں گے. میں اوپر والی پڑھنی بھول گیا. تحریر ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حضور انور اید اللہ
ताला बिनस्र अल अजीज ने दीगर तमाम एहतियातों और होम्योपैथिक फकी पुड़ियों के साथ जुमला अहबाब जमात और वाकफीन जिंदगी को दर्जा झैल नुस्खा भी इस्तेमाल करने का इरशाद फरमाया है। नाजरीन, आपने देखी होंगी बीबीसी वगैरह के ऊपर और बड़े बड़े चैनल के ऊपर के फेक न्यूज और फेक टोटकों के खिलाफ पूरी कैंपेन चल रही है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि देसी टोटके खुदा का वास्ता है ना आजमाएं, ये होम्योपैथिक और ये वो इन फक्की पुड़ियों के चक्कर में ना पड़े, ये ना हो आप लुढ़क जाएं और बाद में आप पछताते रहें कि ये क्या हुआ है। लेकिन देखिए कहां पढ़े लिखे कंट्रीज के अंदर, वेस्ट के अंदर बैठ के, लेकिन वो जो आदतें हैं वो कहां जाती हैं, वो पाकिस्तान से गए हैं ना, ये भी यहाँ हमारे किसी गांव की पैदाइश है ये भी, तो वो फक्कियां और बस का वो फक्की फरोश वो नहीं इनको भूला, तेल दे विच एक चुटकी है ला लो तो एक चुंडी हो ला लो, तो ये वो अपनी डॉक्टरी वहां भी ये जारी है, वो घोड़ों के नुस्खे इंसानों पे आजमा रहे हैं ये। फारूक, अल्लाह मान वाला फीस। फारूक डोंट फॉरगेट, देखें बात सुने, ये इनकी मतलब दरीना रवायत है। वो कैसे कि मौसूफ आन जहानी गुलाम कादियानी साहब जब नामर्दी का शिकार हुए हैं, यस यस, तो बकौल उनके अल्लाह ताला ने उन्हें वयाग्रा का बाकायदा तौर पे जो फार्मूला था वो इल्हामी तौर पे भेजा था, खुदा, और वो जद जामे इश्क के नाम से आज तक जारी उसारी है। तो कोरोना का अभी ये जो नुस्खा है, ये आला हजरत मसरूर साहब को, मतलब जिनको लेकिन उन्होंने तो इल्हामी कहा था। अब ये मसरूर साहब अगर कह दें, सियाने निकले हैं ना शेख साहब, इनको पता है कि अब अगर मैंने इल्हाम कहा ना तो मुझे मेरी जमात के बच्चे जूतियां मारेंगे कि हजरत उन्हें छड़ दो इल्हाम वाली गल्लां, वैसे कह दो कि बस ठीक है ये है जनाब, तो हमने ये लगा वाल क्या बात शेख साहब आपने याद दिलाई, वो जद जामे इश्क और टॉनिक वाइन, यानी कि वो अफ्यून मिलाया करते थे नाजरीन मिर्जा साहब, और उसमें मैरिजुआना चर्स वगैरह का ये सारा मुरक्कब होता है, तो वो बना के उसको अच्छे से मिक्स करके माजून बना के ना, उसका माजून कहते हैं उसको, अच्छे से मतलब वो आप होमोजीनियस मिक्सचर बना लें और वो बना के जनाब मिर्जा साहब वो चढ़ा लेनी, तो फिर हवावां च उड़ना जहाज बन के, तो फिर कहना जी ए मैनू यल्लाश ने इल्हाम किया है नामर्दी दे टोटके। आहा क्या बात है। मिर्जा साहब ने काफी बच्चे पैदा किए उससे, ये डोंट फॉरगेट के वो रहन दे शेख, छड्डो शेख साहब, तारीख ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, टॉपिक नहीं है, तारीख बहुत कुछ कहती है, बच्चे किदे ते गए ने छड़ दो, चले मैं छोड़ दी। बहरहाल जी शेख साहब आप आखिर में कोई पैगाम इनके नाम देना चाहते हो, उसके बाद फिर हम जी। थैंक यू फारूक, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अहमदी दोस्तों से कि देखें बात सुने, ये जैतून चैनल के कई तौर पे, खास तौर पे हमारा ये जो प्रोग्राम होता है, ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है, और हम लोग मिर्जा साहब गुलाम अहमद कादियानी साहब की कुतब से अहमदियत को जो समझे हैं उसके बारे में, प्लस जिस तरह से उनके जाने के बाद उनका ये जो ग्रोह है, ये जो जमात है, ये जो कल्ट है, जिस तरह से चल रहा है, और इन अपने मानने वाले या अपने मेंबरान के साथ जो सलूक कर रहा है, उसमें जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में हकायक को हम आपके सामने लाते हैं। मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ कि मेरा कोई मकसद आपको ये कहने का नहीं है कि आप इनको छोड़ दें, आप उधर चले जाएं, इधर चले जाएं। आपने जो फैसला करना है खुद करें, क्योंकि आप अपने आमाल के जिम्मेदार हैं और जज़ा सज़ा आपको मिलनी है। मेरा मकसद आपके लिए आगाही और वो अंडरस्टैंडिंग जो मैं समझता हूँ उसको रखना, ताकि आपको अपने फैसले में आसानी हो सके, आपको किसी लिहाज से मदद मिल सके। किसी तौर पे आपको बुरा कहना नहीं है। ये जिन बुराइयों की निशानदही हम कर रहे हैं, ये आपकी बेहतरी के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कि वो अपने जहनों के ऊपर ऐसी खराशें लेकर ना चले
ایسا ڈر اور خوف لے کر نہ اب زندگی کو جئیں، بلکہ وہ صاف اور شفاف طور پہ ان کے ذہنوں پہ کوئی ایسی چوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ بچپن میں ان کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. یہ صرف اور صرف آپ کی ہمدردی میں پروگرام ہے جو ہر لحاظ سے، آپ کے عقائد کے لحاظ سے بھی اور آپ کی دنیا کی زندگی کے لحاظ سے بھی، آپ کسی قسم کا کوئی سوال، آپ کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہیں، اپنی بات کرنا چاہیں، جس میں آپ کی آئی ڈی جو ہے کبھی ڈسکلوز نہیں کی جائے گی، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اپنے پاس سے کوئی کہانی بنا کے نہ ہمیں دی جائے، بلکہ جو حقائق ہیں وہ دیے جائیں تاکہ دوسروں کا اس سے فائدہ ہو سکے. جب ہم اس کو دنیا کے سامنے رکھیں کہ یہ چیزیں بھی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچا سکیں دوسرے لوگ. اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ.